जी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الفصل الثاني عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه. وعن عمر بن شعيب رضي الله عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق قال من سرق منه شيئا بعد أن يوبيه الجارين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريصة جبل فإذا آواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. رواه مالك. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. وروي في شرح السنة أن صفيان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. وروى نحوه ابن ماجه عن عبد الله بن صفوان عن أبيه رضي الله عنهما والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن بصر بن أرطاة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. رواه الترمذي والدارمي وأبو داود والنسائي إلا أنهما قال في السفر بدل الغزو. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوه يده وإن سرق فاقطعوه رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. رواه في شرح السنة. وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقطعوه فقطع ثم جيء به الرابعة فقال اقطعوه فقطع فأتي به الخامسة فقال اقتلوه فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود والنسائي. وروي في شرح السنة في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم احسموه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الفصل الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه فقالوا ما كنا نراك تبلغ بها هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها. رواه النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى عمر بغلام له فقال اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي فقال عمر رضي الله عنه لا قطع عليه وهو خادمكم أخذ متاعكم. رواه مالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم قال عليك بالصبر. قال حماد بن أبي سليمان تقطع يد النباش لأنه دخل على الميت بيته. رواه أبو داود. باب الشفاعة في الحدود. الفصل الأول عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاخطبت ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهله أسامة فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر الحديث بنحو ما تقدم.
الفصل الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه احمد وابو داود. وفي رواية للبهقي في شعب الايمان من اعان على خصومة لا يدري احق ام باطل فهو في سخط الله حتى ينزع. وعن ابي امية المخزومي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلص قد اغترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخالك سرقت؟ قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثا كل ذلك يعترف فأمر به فقطع وجيء به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه ثلاثا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. هكذا وجدت في الأصول جامع الأصول وشعب الإيمان ومعالم السنن عن أبي أمية رضي الله عنه. وفي نسخ المصابيح عن أبي رمثة رضي الله عنه بالراء والثاء المثلثة بدل الهمزة والياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. دور سے فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا پھلوں میں نہ کثر، نہ ثمر میں اور نہ کثر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ثمر میں. ثمر کہا جاتا ہے پھلوں کو، ٹھیک ہے، مطلب جو پھل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے وہ پھل جو لگے ہوتے ہیں درختوں پر، ٹھیک ہے. ویسے تو عام پھلوں کو کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر کھجور کے پھلوں کو جب درخت پہ لگے ہوئے ہوں اس کو، اور پھر جب درخت سے اتارتے ہیں اور ابھی خشک نہیں ہوئے ہوتے تو اس کو رطب کہا جاتا ہے. پھر جب کھجور خشک ہو جاتے پھر تمر کہتے ہیں. ولا کثر کہتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو کہ کھجور کے گابے جو ہوتے ہیں نا، کھجور ایک تو ہے نا جب پھل آ جاتا ہے کھجور کا، پھل آنے سے پہلے جب یہ کچا ہوتا ہے نا گابا تو سفید سفید سے پھول ہوتے ہیں. دیکھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہوا نا؟ تو اس کو کثر کہتے ہیں. سفید سفید سے پھول سے ہوتے ہیں کچے کچے، وہ مراد، اس کو کثر کہتے ہیں. اب فرمایا کہ اس میں قطعیت نہیں ہے. اب دیکھیے گا اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جب پھل لگے ہوئے ہیں درخت پر اس میں کوئی پھلوں کو کاٹتا ہے تو اس میں قطعیت نہیں، اس لیے کہ مال محرز نہیں ہے، مال محفوظ نہیں، ٹھیک. اور سرقت کے لیے کیا ہے؟ مال محفوظ ہونا شرط ہے. اچھا، اس کے بعد جب کاٹ کے اتار کے توڑ کے اتارا جائے اور پھر کھلیانوں میں یا جہاں پر اس کو خشک کرتے ہیں وہاں پر لایا جائے، اس کے بعد یعنی خشک ہونے سے پہلے اگر وہاں سے کوئی چراتا ہے اٹھاتا ہے تو قطعیت ہے کہ نہیں، تو اس حوالے سے اختلاف. جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ کاٹنے کے بعد جب اس کو گھروں میں یا کھلیانوں میں لا کر جمع کیا جائے تب چونکہ احراز پایا گیا ہے، اس لیے اس کے بعد اگر کوئی وہاں سے اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جبکہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز جو جلدی خراب ہوتی ہے جس کا ذخیرہ نہ کیا جا سکتا، مثلاً دودھ ہو گیا، مثلاً مچھلی ہو گئی، مثلاً سبزی ہو گئی، اس طرح یہ جو پھل ہے نا، یہ اگر کوئی چراتا ہے اگرچہ جو ہے وہ محفوظ کرنے کے بعد گھر میں لانے کے بعد بھی، تو خشک ہونے سے پہلے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس پہ قطعیت نہیں. البتہ خشک ہونے کے بعد اگر کوئی چرائے گا تو اس پر کیا ہوگا؟ قطعیت ہوگا. سمجھ آ گئی؟
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی حدیث سے استدلال کرتے لا قطع فی ثمر ولا کسب، یہ بالکل واضح ہے اور آپ سے فرمایا بالکل واضح ارشاد ہے۔ جبکہ جمہور حضرات جو اس سے اگلی روایت ہے اس سے روایت کرتے ہیں۔ اس سے اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ثمر معلق کے پھلوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چرائیں اس کے بعد کہ بنا دے اس کو جریم کھلیان کو کہتے ہیں، جہاں پر کھجور کو خشک کرتے ہیں وہ جگہ، تو اور اس کی قیمت ایک ڈھال کی قیمت تک پہنچتی ہو تو فعلی قطع، تو اس میں قطع ہو۔ سمجھ آ میں جمہور حضرات استدلال کرتے ہیں، جبکہ احناف اس کا جواب بھی دیتے ہیں جس سے جمہور حضرات استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد خشک پھل مراد، تر نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا دوسرا جواب بھی دیتے ہیں کہ جو جس سے احناف نے استدلال کیا ہے رافع بن خدیج کی روایت، یہ روایت اس سے روایت سے قوی اسناد کے اعتبار سے، اس کے لہٰذا اس روایت کا استدلال کیا، اس سے روایت پر عمل کیا جائے گا، اس پر نہیں۔ اگلی روایت یہی ہے جب ہم نے جو پڑھی ہے جمہور کی مستدل، اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا گیا کہ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثمر معلق کے بارے میں، ثمر معلق جو اوپر لگے ہوئے درخت میں لٹکے ہوئے لگے ہوئے، تو فرمایا کہ جو اس میں سے چوری کرے اس کے بعد کہ جریم اس کو پناہ دے دے۔ جریم میں نے آپ سے کھلیان جہاں پر جمع کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں وہ پناہ دے اس کو جمع کیے جائے اور اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کو پہنچتی تو اس پر کیا ہوگا؟ قطعیت ہوگا۔ سمجھ آ گئے؟ تو جمہور اگر اس سے استدلال کرتے ہیں اس کا جواب بھی آ گیا۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین مکی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا پھلوں میں جو پھل لگے ہو اس میں، اور نہ اس جانور کے بارے میں جس کو پہاڑ نے حفاظت دی، فائدہ پر جب ٹھکانا دے اس کو مراح باڑا والجرید کھلیان، تو پھر اس میں قطعیت ہوگا اس صورت میں جب کہ اس چیز کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچتی ہو۔ اچھا اس میں بھی علاقت عافی ثمر کہ ثمر میں جو ہے نا وہ قطعیت نہیں ہے پھلوں میں، لیکن لگے ہوئے پھلوں میں جو پھل لگے ہوئے ہوں اس میں جو اتفاق نہ سکتا ہے۔ ولا فی حریصۃ جبل، حریصہ بمعنی محروسہ، یعنی وہ جانور جو پہاڑوں میں چڑھتا ہو، پہاڑ نے گویا کہ اس کو پناہ دی اور حفاظت دی، اس کو اگر کوئی چراتا ہے تو اس میں بھی قطعیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی مال محفوظ نہیں، اور قطعیت کے لیے مال محفوظ ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی گھر لے آئے، گھر میں باندھ لے، وہاں سے کوئی چوری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو گناہ کو ہوگا۔ سمجھ آنے کے لیے اور فرماتے فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحِ، مراح کہتے ہیں جہاں پر جانوروں کو باندھا جاتا ہے، یعنی باڑا جسے کہا جاتا ہے، تو مراح اس کو بنا دے یا جریم اس کو بنا دے، یعنی پھلوں کو جمع۔ مراح کا تعلق ہے جانوروں کے ساتھ اور جریم کا تعلق ہے پھلوں کے ساتھ، پھر اس صورت میں اس میں قطعیت ہوگا اگر اس کی قیمت جو ہے نا وہ ڈھال کی قیمت تک پہنچتی۔ اگلی روایت میں جابر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوٹنے والے پر قطعیت نہیں، اور جو کوئی لوٹتا ہے نہبتاً مشہورتاً ظاہری طور پر تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نو ہوگا انتہا کا جب کسی کوئی چیز لوٹنا، سب کے سامنے لوٹتا ہے نا، اس پر بھی قطعیت۔ کیوں؟ وہی بات کہ مال محفوظ کو اٹھانا چھپکے سے، یہ سارے تعریف میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ نہبہ اگرچہ گناہ ہے، سب کے سامنے کسی کو لوٹنا، کسی سے کوئی چیز لینا، لیکن اس پر سرقہ کی تعریف لازم نہیں آتی۔ باقی ظاہر ہے گناہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن سرقہ کی چونکہ اپنی تعریف ہے تو وہ اس پر فٹ نہیں ہو رہی، تو فرمایا جو اس طرح کر لے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان آ رہا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مطلب اس کا ہے کہ وہ ہمارے طریق پر نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، مسلمان ایسا کام نہیں کرتے۔ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے خائن پر اور نہ لوٹنے والے پر اور نہ اچکنے والے پر قطعیت۔ اصل شرح سنت یہ بھی ہے کہ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے اور مسجد میں سو گئے اور انہوں نے اپنی چادر ردا کو ٹیک لگائے یا اس پہ سر رکھا، ایک سارق آیا چور آیا اور اس نے ان کی چادر لی، صفوان رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ کے لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، بس یہ تو اس پر گوئے کہ صدقہ ہے میری طرف سے، گفٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ آپ نے میرے پاس آنے سے پہلے ایسا کیا۔ اچھا جی، تو فرمایا خائن پر قطعیت نہیں ہے، یعنی کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی، جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس نے خیانت کی چیز میں آگے پیچھے کر دی تو اس پر بھی قطعیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جس کے ساتھ اس نے خیانت جس کی چیز تھی اس کی حفاظت میں نہیں تھی، سمجھ آنے کے لیے، تو اس لیے قطعیت اس پر نہیں ہے، منتہب پر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا مختلف کوئی چیز جلدی سے اچکنا، کوئی جلدی کوئی چیز اچکتا ہے تو اس پر بھی کیا ہے؟ قطعیت نہیں ہے۔ وہی بات تقریباً اصول اور خلاصہ ایک ہی ہے کہ مال محفوظ نہیں ہے، احراز نہیں پایا ہے۔ اچھا، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ منورہ آئے، ٹھیک ہے، یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ امیہ بن خلف کا نام تو سنا ہے نا؟ ہاں، بڑا دشمن گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مردار ہوا تھا جنگ بدر، یہی تھا امیہ بن خلف جو بلال رضی اللہ عنہ کا مالک تھا، آقا تھا، جو سزائے دیتا تھا وہی تھی۔ خیر، اس کا بیٹا صفوان بعد میں پھر یہ مسلمان ہوا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ ایسے فتح مکہ تک جو ہے نا وہ انتقام کا جذبہ ان کے اندر رہا، کوشش کرتے رہے، خیر پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو یہ مدینہ منورہ آئے، اس کے بعد یہ مسلمان ہو کر اور آ کے مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، تو جو ہے نا وہ ان کی جو چادر تھی اس کے اوپر سر رکھا یا ٹیک لگا، تو وہ چور آیا اٹھا کے لے گئے، تو خیر انہوں نے پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اس کا یہ ارادہ تو تھا نہیں کہ اس کا ہاتھ میں کٹوا دوں، میں نے تو یہ ارادہ نہیں تھا، لہٰذا یہ میرے طرف سے صدقہ ہے، اس کو بس میں نے گفٹ کر دی اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے تم نے کیوں نہیں کی؟ اب تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب حج تو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا نا، جب حج ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی معافی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، تو اس لیے پہلے یہ کام کرنا تھا میرے پاس لانے سے پہلے۔ اگلی روایت میں مسلم بن ارطاد رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے غزو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں سفر کا لفظ ہے غزو کی جگہ، جہاد میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جہاد میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ اس کا ایک مطلب ایک تشریح تو یہ ہے کہ اگر مال غنیمت میں خیانت کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مال غنیمت میں سب کا حصہ ہوتا ہے، جو جس نے چوری کی اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس کا اپنا بھی حصہ ہوتا ہے، تو چونکہ شبہ پیدا ہوگا، شک پیدا ہوگا، الحدود تندر بالشبہات، ٹھیک ہے، شک کی وجہ سے حد ثابت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے اس کو کہ نہیں آ رہی؟ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک مطلب اس کا یہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیا عین ممکن ہے کہ جس کا ہاتھ کاٹا جائے
تو وہ متنفر ہو کر جہاد چونکہ کفار کے قریب قریب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر وہ مرتد ہو جائے، تو اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے، سمجھ آئے۔ اب اس کے بعد جب آ جائے دارالاسلام ہے تو وہاں پر پھر حدود نافذ ہوں۔ اگلے روایت میں ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارق کے بارے میں کہ اگر وہ سرقہ کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا، پھر اگر وہ سرقہ کر لے تو اس کا پاؤں کاٹا، پھر اگر وہ چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا، پھر اگر وہ چوری کر لے تو اس کا پاؤں کاٹا۔ اچھا جی، اگر سارق پہلی دفعہ سرقہ کرتا ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر دوسری دفعہ کرتا ہے تو اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور اگر تیسری دفعہ وہ سرقہ کرتا ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ اگر کرتا ہے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، چوتھی دفعہ اگر اس کو کرتا ہے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ حدیث بھی بالکل کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے مدعا کے مطابق بالکل واضح ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ اگر وہ سرقہ کر دے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو جمہور حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں، اگلی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں، اگلی روایت بھی جمہور حضرات کی مستدل تھی۔ جبکہ احناف حضرت عمر کے ایک فیصلے سے استدلال کرتے ہیں، حضرت علی کے ایک فتویٰ سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا انی لا استحی من اللہ الا ادع له یدا یبطش بها ورجلا یمشی بها، کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے لیے کوئی ہاتھ نہ چھوڑوں جس کے ساتھ وہ پکڑ سکے، اور ان پاؤں نہ چھوڑوں جس کے ساتھ وہ چل سکے۔ سمجھا؟ اور اس کے علاوہ ایک تو یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ احناف عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے سے تو وہ تو گویا کہ اعضاء کی بالکل منفعت آپ نے ختم کر دی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کے تیسری اور چوتھی دفعہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ تو روایت تو واضح ہے، واضح طور پر آتا ہے کہ تیسری چوتھی دفعہ کاٹا جائے گا۔ تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ سیاست پر محمول ہے کہ اگر قاضی مناسب سمجھے کہ جو ہے نا عبرت دلانے کے لیے بار بار کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر ایسا کر سکتا ہے، لیکن حد کے طور پر نہیں، یا یہ تعزیراً ہے، قاضی کے سبب دین پر ہے، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو ایسا کر لے، لیکن حد کے طور پر جو ہے نا وہ تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ کچھ جو ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ اور پاؤں کا۔ اگلی روایت ذرا دیکھ لیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک سارق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر دوسری دفعہ لایا گیا، پھر فرمایا ہاتھ کاٹ ڈالو، کاٹا جائے گا، پھر تیسری دفعہ پھر فرمایا، پھر چوتھی دفعہ فرمایا، پھر فرمایا تو پانچویں دفعہ اس کو لایا گیا تو فرمایا اس کو قتل کر دو، تو ہم اس کو لے گئے، ہم اس کو قتل کر دیے، پھر ہم اس کی لاش کو کھینچتے گھسیٹتے ہوئے لے آئے، ہم نے کنویں میں اس کی لاش ڈال دی اور اس کے اوپر پتھر پھینک۔ اچھا جی، اس میں بھی ہے 4 دفعہ ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹے گئے اس کے، اور 5ویں دفعہ فرمایا کہ اس کو قتل کرتا ہوں، اس کو قتل کر دیا۔ پھر قتل کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا، اسی طرح زمین پر ہی اس کی لاش کھینچتے ہوئے ایک کنویں پھینک دی اور اوپر سے پتھر پھینکے۔ اب جو بول رہا ہے اسی بھی استدلال کرتا ہے کہ اس طرح تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ بھی قطع ہوگا، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا اس میں تو قتل کا بھی ذکر ہے، تو قتل تو کسی کے ہاں بھی نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ حدیث پڑھ چکے پہلے،
کہ قتل نہیں حلال مگر 3 صورتوں میں سے کسی صورت میں، یا تو شادی شدہ زنا کر، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی کو قتل کر یا مرتد ہو جائے، اس کے علاوہ تو قتل نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے، شروع کی بات کے نہیں، اور یا یہ شخص مرتد ہو گیا تھا اس لیے اس کو قتل کیا گیا، مگر نہ تو قتل تو ہے۔ یا پھر یہ حدیث جو ہے نا سیاست پر محمول ہے کہ ذرا عبرت دلانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر اس طرح کریں گے تو اس طرح خطرناک سزا مل سکتی، کیونکہ اس کی لاش کو ایسے زمین پر گھسیٹتے اوپر خون پھینکی، اس کے اوپر پتھر بھی مارے گئے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ ایسا جو ہے نا یہ حد کا حصہ نہیں، بطور حد ایسا نہیں۔ جی اگلی روایت میں ذرا دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سارق کو لایا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکایا گیا، یعنی ہاتھ کاٹنے کے بعد ہمیں اس کی گردن میں لٹکایا۔ تو بعض اوقات مثلا حنابلہ اور شوافی فرماتے ہیں کہ اس طرح کیا جائے کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ کاٹنے کے بعد لٹکانا یا سنت ہے، لیکن احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ لٹکایا نہیں جائے گا۔ بس ایک آج واقعہ ایسا ہوا ہے، یہ بھی عبرت دلانے کے لیے، یہ صرف عبرت دلانے کے لیے، وغیرہ اصل جو ہے نا یہ حد کا حصہ نہیں ہے۔ ایک آج واقعہ میں ایسا ہوا ہے، لیکن آپ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے، ایسا ہم کرتے۔ ابھی روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غلام چوری کر لے تو اس کو بیچو، اگرچہ ایک نش کے ذریعے سے کیوں نہ۔ نش کہتے ہیں نصف اوقیہ، یعنی 20 درہم، ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 درہم، تو نصف اوقیہ ہوتا ہے 20 درہم۔ تو فرمایا کہ غلام چوری کر لے تو پھر اس کو کیا کر دو؟ بیچ ڈال۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام چوری کرتا ہے اپنے آقا سے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں، تو اس حوالے سے اختلاف۔ جمہور حضرات نے مالکی ہے، شوافی اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، غلام کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، جبکہ حناف فرماتے ہیں کہ غلام اگر آقا سے چوری کر لے یا بیگم، اگر بیگم جو ہے وہ شوہر سے چوری کرے یا شوہر بیگم سے چوری کرتا ہے یا آقا اپنے آقا کی بیوی سے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ احناف فرماتے ہیں، جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ جو ہے نا سرقہ ہے، اس نے سرقہ کیا ہے، مال محفوظ کو اٹھایا ہے، لہذا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ جو غلام ہوتا ہے چونکہ وہ خدمت کرتا رہتا ہے، اندر بھی جاتا ہے، کمرے میں بھی جاتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، تو اس وجہ سے اس مال میں احراز نہیں پائیں گے، ہمارے محفوظ رہا نہیں۔ باقی گناہ تو الگ ہے، لیکن قطع ید کے لیے تو تعریف ہے، پرفیکٹ کوئی کہ تعریف ہے، مکمل، اس سے آگے بھی کچھ نہیں ہو جائے پھر تو نہیں۔ تو اس لیے چونکہ وہ مال محفوظ نہیں ہے، اس لیے یہ حضرات، سارے حضرات یعنی غلام، بیوی، شوہر وغیرہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تیسری فصل کہاں پر؟ اچھا ہاں اچھا، اس میں قتل کے بعد آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کاٹ ڈالو اور پھر اس کو داغ دو، یعنی ہاتھ وغیرہ پاؤں وغیرہ کاٹنے کے بعد پھر داغ لگا، داغ ہو، یعنی اس کا جو ہے
خون ہے وہ کیا کر لو، وہ روک دو بس، ٹھیک ہے۔ اصل سزا تو قطع کی اس طرح نہیں کہ اس طرح چھوڑ دو اس کو بغیر علاج کے کہ وہ مری جائے، نہیں، بس جو سزا ملنی تھی فوراً، باقی اس کا مطلب کہ علاج معاہدہ کرا، پٹی وغیرہ لگا کے بس اتنے کافی، اس کو ایسے چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسری فصل عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سارق لائے، چور لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹا، تو ہم نے کہا کہ ہم تو نہیں سمجھتے تھے آپ کو کہ آپ یہاں تک جائیں گے، یعنی اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، تو انہوں نے فرمایا اگر فاطمہ بھی ایسا کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ چور کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹا، تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو، ہماری رائے تو نہیں تھی کہ آپ یعنی ہاتھ کاٹنے تک جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کوئی قرابتدار میں سے ہو، کہ وہ متعلقین میں سے ہو، تو اس وجہ سے صحابہ کو حیرت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی ایسا کرتی نا تو اس کا ہاتھ بھی میں نے کاٹا، میرے قریب تو مجھے تو سب سے، میرے جگر کے قریب تو سب سے زیادہ قریب تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی معافی دی، اگر وہ بھی ایسا کر لے تو معافی کھول دی۔ اچھا جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص عمر کے پاس ایک غلام کو لے، تو فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، شخص نے کہا اس نے میری بیوی کا جو شیشہ آئینہ ہے وہ چرایا، تو عمر نے فرمایا کہ اس پر قطع ید نہیں ہے، وہ تمہارا خادم ہے، اس سے تمہارا سامان اٹھایا ہے، یعنی ایک شخص جو غلام کو لے آیا اور عمر کے پاس کہا کہ یہ اس نے کیا کیا، میری بیوی کا آئینہ چرایا، اور کیا آئینہ سی، بہرحال تو وہ اس کا ہاتھ کاٹا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس پر لا قطع علیہ وخادمکم اخذ متاعکم، احناف اس سے استدلال کرتے ہیں، احناف نے کہا نا غلام کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے، تو یہ روایت بھی احناف کے مستدل کہ عمر نے فرمایا لا قطع علیہ وخادمکم اخذ متاعکم، اس پر قطع ید نہیں ہے، وہ تمہارا خادم ہے، تمہارا مال جب اٹھا، تو احناف کے پاس گویا کہ نقلی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی۔ اگلی روایت میں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر میں نے کہا لبیک، حاضر ہوں یا اللہ کے رسول وساعدک، اور فرمان بردار ہوں، فرمایا کیف انت، تیرا کیا حال ہوگا جب لوگوں کو موت پہنچی، یعنی عام ہو جائے گی، اور اس صورت میں ہوگا گھر ایک غلام کے بدلے میں، یعنی قبر غلام کے بدلے میں نے کہا اللہ اس کے رسول خود جانتے ہیں، تو فرمایا تم صبر کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حماد بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ نباش کا ہاتھ، کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ وہ میت پر داخل ہوا ہے اس کے گھر میں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ جب موت عام ہو جائے گی تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا، یعنی کوئی وبا پھیل جائے گی، اموات بہت عام ہو جائے گی، جیسے کہ 2020 میں، آج سے 5 سال پہلے کورونا کے زمانے میں اموات بہت، اور یعنی اموات جب کثرت سے ہوں گی، ٹھیک ہے، تو قبر جو ہے نا ایک غلام کے بدلے میں ہو، یعنی قبر یعنی مطلب ہے قبر کیا ہو جائے گی، مہنگی ہو جائے گی، خریدی جائے گی، جگہ اتنی مہنگی ہو جائے گی جتنی جو ہے نا وہ غلام کی قیمت ہوتی، یا جو قبر کھودنے والا ہے اس کی اجرت اتنی مہنگی ہو جائے گی، اتنی ہو جائے گی جس طرح جتنی غلام کی قیمت ہوتی۔ جب اس طرح کی کثرت سے اموال ہو رہی ہو تو فرمایا پھر یہ ہو جائے گا، قبر کی جگہ کم ملے گی، قبر کی جگہ نہیں ہو۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کیا رسول اللہ آپ بھی خود جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس میں میرا کیا حال ہوگا، تو فرمایا کہ تم صبر کو مضبوطی سے پکڑ رکھنا، صبر کا مظاہرہ،
سمجھ آئی؟ اور حماد بن ابی سلیمان نے یہاں سے عجیب نقطہ بیان کر کے استدلال کیا ہے، اور کیا کہ نباش کفن چھوڑ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ بھی انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں قبر کو گھر کہا گیا ہے، تو وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، تو کہ میت کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو مال محفوظ ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اچھا، کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں، اس حوالے سے اختلاف ہے۔ جمہور حضرات مالکیہ شوافی حنابلہ فرماتے ہیں کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ احناف کے پاس نقل دلیل بھی عقل بھی ہے۔ نقل دلیل روایت میں ہے لیس علی النباش قطع، کہ نباش پر قطع ید نہیں، اور عقلی دلیل ہے کہ دیکھیے گا جو کفن ہوتے ہیں وہ مال محفوظ نہیں، کیونکہ جو میت ہوتی ہے وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتی، سمجھ آ گئی نا؟ تو چونکہ وہ مال محفوظ نہیں ہے اس لیے جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگلی بات باب الشفاعت فی الحدود، حدود میں حد میں سفارش کرنا، حد میں سفارش کرنے کا کیا حکم، سمجھ آ گئی؟ تو پہلی فصل عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو اہمہم شأن المرأة، ان کو پریشان کیا، غمگین کر دیا، فکر مند کر دیا مخزومی عورت کی شان، ان حالت میں ایسی عورت جس نے چوری کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کون اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کون جرأت کر سکتا ہے سوائے اسامہ بن زید کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفارش کرتے ہو اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے بارے میں؟ پھر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا سوائے اس کے نہیں وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو تم سے پہلے گزرے۔ بے شک ان کی شان یہ تھی کہ جب ان سے کوئی شریف شخص چوری کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب ضعیف کرتا ہے تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کر لی تھی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ مخزوم عورت تھی، وہ لوگوں سے سامان عاریت پر لیتی تھی اور پھر اس کا انکار کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کیا، اس کے ہاتھ پہ کاٹ ڈالنے کا۔ پھر اس کے گھر والے اسامہ کے پاس آئے اور اسامہ رضی اللہ عنہ سے بات کی، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، بنی حدیث بنی۔ اچھا، ایک مخزومی عورت، اچھا مخزوم قبیلہ جو ہے یہ ابو جہل کا قبیلہ یہی تھا۔ ایک عورت اس کا نام تھا فاطمہ بنت الاسود، ٹھیک ہے، یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی تھی، سمجھ آ گئی؟ تو خیر ان سے غلطی وہ چوری کر دی انہوں نے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب اس کے بارے میں اس کو چھڑانا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے سفارش کرنے کہ اس کی جان بچ جائے، ہاتھ بچ جائے۔ تو قبیلے والوں نے کہا کون بات کر لے، کون کر لے؟ تو انہوں نے کہا اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ سفارش کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ بچت ہو جائے۔ تو خیر اسامہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کھڑے ہو گئے، حضرت اسامہ سے کہا تم سفارش کرتے ہو حد میں، کہ میں حد جاری نہ کروں، حد نہ لگاؤں۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر خود کا ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں ہے، یہ حد ہے، حد معاف نہیں ہو سکتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ عورت تھی، مخزوم عورت تھی، لوگوں سے سامان عاریتاً لیتی تھی، پھر انکار کرتی تھی کہ میرے پاس تو ہے نہیں، میں نے تو لیا کوئی نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ کاٹ ڈالنے کا فیصلہ فرمایا۔ دوسری فصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی سفارش حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں، تو گویا کہ اس نے اللہ کی مخالفت کی، ضد کیا ہے،
اور جو جھگڑے کسی بات میں اس کو جو جانتا ہو کہ وہ بات میں تو مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. اور فرمایا ومن قال فی مؤمن، جس نے مومن کے بارے میں ایسی بات کی جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بسائے گا، ڈالے گا اس میں جہنمی کی علائشوں یہاں تک کہ اس سے نکلے. اور ایک روایت میں کہ جس نے مدد کی کسی خصومت پر، وہ نہیں جانتا کہ حق ہے باطل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس سے نکلے. اچھا فرمایا کہ جس کی سفارش حائل ہوگی، رکاوٹ بنی کسی حد کے معاملے میں، یعنی حد کو روکنے میں اس کی سفارش، تو اس نے اللہ کی مخالفت کی. اور فرمایا کہ جو باطل میں جھگڑتا ہے اس کو پتہ کہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے. اور جو مومن کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس میں نہ ہو، کوئی الزام نہ کرے، کوئی بات کہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیں گے رغبۃ الخبا، رغبہ کیچڑ مٹی وغیرہ، خبال اس کے دو معنی، ایک معنی اس کا فساد کا ہے اور دوسرا معنی جہنم کے گڑھے کا نام ہے جہاں پر جہنمیوں کی علائشیں، پیپ، خون وغیرہ یہ چیز جمع ہوں تو اس کو نکالا جاتا ہے، جس کو عصارۃ اہل النار بھی کہتے ہیں. آگے حدیث آئی جہنم کی علائشیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں پر ڈالے وہاں پر اس کو سزا دے گا. کتنا سنگین جرم ہے. ہم آئے روز پتہ ہی لوگوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے، اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے یہاں. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا ہے جس نے اعتراف کر لی لیکن اس کے پاس سامان نہیں پایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی خالق کا سرقت، میرا خیال نہیں ہے کہ آپ نے چوری کی. اس نے کہا بھلا کیوں نہیں کی ہے. پھر 2-3 دفعہ یہ بات بتائی، ہر دفعہ اس نے اعتراف کیا تو اس کے بارے میں حکم کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا. اس کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے بخشش طلب کرو اور توبہ کرو اس کی طرح. تو نے کہا میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اس کی طرح توبہ کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی توبہ قبول فرما. اچھا ایک چور لایا گیا، اس نے اعتراف کیا، سامان اس کے پاس ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخال کا سرقتا، ما اخال کا کون سا صیغہ ہے جی جی مصدر ہے. ہاں متکلم کو اور کسی کی تحقیق ہو چھوٹے کاف کے ساتھ، ہاں یہ خالو کا واحد متکلم کا صیغہ ہے لیکن اصل وہ اخالو کا آنا چاہیے تھا. خالو یا خالو، اخالو نا، اخالو آنا چاہیے تھا نا. یہ خالو ہے، یہ خلاف قیاس اخالو ہی آتا ہے، یہ خلاف قیاس ہے، موافق قیاس نہیں ہے. اصل میں اخالو ہے لیکن اخالو بس ہم چھوڑ رہے سن رہے عربوں سے اس طرح پڑھیں گے. اب فصیح یہی ہے اخالو کا نہ کہ اخالو کا. سمجھ آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال نہیں کہ آپ نے چوری کی ہوگی. اس نے کہا کہ بلاکی میں نے کی ہے. 2-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تحقیق کرائی لیکن جب اس نے اعتراف کیا تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا گیا. پھر اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توبہ کرو. اس نے کہا استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار. تو اس لیے زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ توبہ کی استغفار نہیں. بات اگر استغفار 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 تو یہ نہیں ہے. سنا ہوگا بغیر تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سمجھ آئے؟ تو یہ توبہ ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار کرتے توبہ کرتے تو پڑھنا چاہیے. جو ذرا استغفار کرتا اللہ تعالیٰ مال بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ پانی بھی بارشیں بھی برسائیں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو فرمایا استغفار اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول فرماتا. اچھا احناف اس لیے کوئی استدلال نہیں کرتے ہیں کہ حد کفارہ ہے کہ نہیں.
تو یہ خیر یہاں سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب حناف فرماتے ہیں کہ حد کی وجہ سے گناہ ختم نہیں ہوتا ہے، گناہ کے الگ سے توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر حد قائم دی گئی نا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفر اللہ وتوب الیہ، اوپر استغفار بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حد سے گناہ نہیں معاف ہوتا، توبہ سے معاف ہوتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وما علینا